السلام علیکم، میرا نام ہے شیف سرفراز احمد اور آج آپ کو بنانا سکھائیں گے کڑھی پکوڑا پورے ریسٹورنٹ سٹائل میں، جو کہ آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں خود اور اپنے مہمانوں کو کھلا کے داد وصول کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے، پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے تاکہ آپ کو ہر ایک سٹیپ کا پتہ چل سکے اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی کم وقت میں آپ بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرمیوں کی بہترین ڈش یہی ہے۔ تو 2 میڈیم سائز کے آپ پیاز لے لیں، انہیں اچھی طرح سے کاٹ لیں، باریک باریک کوشش کریں گے باریک باریک ہوں۔ تو 2 ہٹے کٹے آپ نے ٹماٹر لینے ہیں، پھر اس کے بعد 4-5 سبز مرچ لینی ہے، اسے اچھی طرح سے کاٹ لینا ہے۔ چھری چلاتے وقت انگلیوں کا خاص خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ ٹماٹر اور خون ایک ساتھ مل جائے اور آپ اوینجر والے ہلک بن جائیں لال کلر کے۔ اور اس کے بعد آپ نے 3-4 عدد گارلک لینا ہے، پھر جنجر لینا ہے، گارلک چوپ کر لینی، جنجر ایسے لمبی لمبی کاٹ لینی ہے۔ چلو زیادہ سامان ہمارا ریڈی ہو گیا تو ہم پروسیس شروع کریں گے۔ آگ جلا دی ہے اور اس میں آئل ڈالیں گے برتن میں۔ تو جیسے ہی ہمارا آئل گرم ہو جائے گا اس کے اندر سارا جو پیاز کاٹا ہے وہ ڈال دیں گے اور اسے تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ پیاز مکس ہو جائیں آئل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد اپنا کڑھی کا پروسیس دوسرا شروع کریں گے۔ ہم 300 گرام بیچ میں دہی ڈال لیں گے، اگر آپ گاؤں میں ہیں تو لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں شہر میں لسی نہیں تو دہی، اور اسے اکٹھا کرنے کے لیے بیچ میں نیمبو ڈالیں گے، 1 یا 2 عدد نیمبو بیچ میں ڈال لیں۔ پھر ہم بیچ میں بیسن ڈالیں گے، بیسن کوشش کرنی ہے تھوڑا ہی ڈالنا، اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ بیچ میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے پھر اور تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو۔ اور اس کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 لیٹر ہم نے بیچ میں پانی ڈال لینا ہے تاکہ یہ فل پتلا ہو جائے، اور دھیان کرنا ہے کہ مکس اچھی طرح سے ہو، اس میں پھٹکڑیاں نہ بنی ہو۔ چلو جی، پیاز ہمارا براؤن ہو گیا، پیاز کے اندر جو مسالہ ہم نے کاٹا تھا ٹماٹر، گارلک، جنجر اور سبز مرچ، یہ مکس کر دیں گے، اسے اچھی طرح سے ہلائیں گے۔ اچھی طرح سے ہلانے کے بعد اب ہماری باری آگے مسالے ڈالنے کی۔ پہلے بیچ میں ہلدی ڈال لیں گے آدھا اسپون، یہاں پر اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمک ڈالیں گے اور مرچ ڈالیں گے 1 چمچ، اگر آپ اسپائسی کھاتے ہیں تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں، اگر نارمل رکھنا چاہتے ہیں، ویسے کڑھی جو ہے وہ اسپائسی اچھی لگتی ہے، تھوڑی سی مرچ زیادہ ہی رکھیں۔ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، 4-5 منٹ تک اسے بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہر چیز میلٹ ہو جائے اچھی طرح۔ یہ لیجیے ہمارا مسالہ تیار ہو گیا۔ چلو جی، اب آ جائیں مین چیز کی طرف۔ مسالہ ہمارا تیار ہے، بیچ میں یہ سامان ڈالیں گے، اور ادھر اگر نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، مطلب کہ یہاں سے ہٹنا نہیں ہے چولہے سے۔ یہ 5 منٹ ہم نے اچھی طرح اسے ہلانا ہے، مکس کرنا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ بیٹھے، اور آگ تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی سی کم ہو جائے تاکہ ہماری کڑھی نیچے نہ لگے، کیونکہ بیسن اور دہی بہت جلدی جو ہے نا وہ نیچے پکڑ بنا لیتے ہیں اپنی۔ تو اسے ایسے اچھی طرح سے ہمیں ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ تھوڑا سا گاڑھا نہ ہو جائے۔ دیکھیں 4 سے 5 منٹ ہلانے کے بعد ایسے گاڑھا ہو گیا، تو یہ ہلکی آنچ میں پک رہا ہے، یہ دیکھیں۔ اسی جگہ پہ آپ نے چیک کر لینا ہے اپنے نمک مرچ مسالے کیسے ہیں، اگر تھوڑا اسپائسی کرنا ہے، نمک یا مرچ کی کوئی کمی ہے تو یہاں پہ اپنی سیٹ کر لینی، اس کے بعد وہ مکس نہیں ہوگا۔ لیں جی، یہ آدھا تیار ہو گیا، تو اس کے بعد ہم میتھی پاؤڈر ڈالیں گے۔ ہمارے پاس کسوری میتھی ہے تو ہم نے وہ ڈالی، اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے۔
اس کے بعد دھنیا پاؤڈر چھوٹی آدھی چمچ ڈال لیں، اور گرم مسالہ ہے وہ ڈال لیں۔ اگر آپ کے پاس پالک ہے تو وہ بھی ہلکی ہلکی کاٹ کے ہم بیچ میں ڈال سکتے ہیں، اس کا بھی ذائقہ بڑا اچھا آتا ہے اس میں۔ یہ لیں، اس سے اچھی طرح سے مکس کر لینا تاکہ کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے جہاں پہ مکس نہ ہو۔ یہ لیں، ہماری کڑی ہو گئی ہے تیار۔ تو اسے ہم نے نہ ہی زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ میلٹ رکھنا ہے، درمیانہ سا ہو تاکہ پکوڑے بیچ میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے جی پکوڑے بنانے کا۔ سب سے پہلے آلو کاٹ لیں، آلو ایسے کاٹیں سلائسیں باریک، اور چھلکے اتارنے کی ضرورت نہیں، اس سے کرسپی بنیں گے پکوڑے۔ پکوڑے میں سب سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں پیاز اور سوکھا دھنیا، وہ اچھی مقدار میں ڈالنا ہے۔ تو اونین ڈال لیں گے 2-3، اس کے بعد ہم تلاش کریں گے اپنی سبز مرچ اور دھنیا اگر ہے تو، جو کہ ہمارے پاس ہے وہ بھی ڈال لیں گے۔ مرچ ایسے کاٹ لینی ہے پتلی پتلی، اور ساتھ ہی دھنیا بھی چوپ کر کے ڈال لینا۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے 2 انڈے، جو کہ بہت ہی ضروری ہیں پکوڑوں کے اندر۔ سوکھا دھنیا ثابت، نمک، مرچ، گرم مسالہ اور دھنیا پاؤڈر۔ اس کے بعد بیچ میں بیسن ڈال کے اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے۔ کوشش کرنی ہے بیسن زیادہ نہ ہو تاکہ پکوڑوں میں آلو اور پیاز کا ذائقہ زیادہ آئے۔ جیسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے، کبھی ادھر پٹکیں کبھی ادھر۔ اس کے بعد ہمارا آئل فرائر میں گرم ہو گیا تو اس کے بیچ میں ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے کر کے۔ یہاں پہ اپنے ہاتھ کی احتیاط کرنی ہے۔ تو 4-5 منٹ کے بعد ہمارے پکوڑے ہو گئے ہیں تیار، اور یہ بہت ہی کمال کے ہیں، بہت ہی کرسپی، بہت ہی اسپائسی اور پیارے۔ اس کو کڑی کے بیچ میں ڈالیں، اچھی طرح سے ڈبو دیں تاکہ کڑی ہے جو اس کے اندر رچ جائے۔ تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جس آئل میں پکوڑے بنائے ہیں وہ آئل کڑی کے اوپر ڈالنا ہے تاکہ اسے اچھی طرح سے تڑکا لگے اور اس میں خوشبو آ جائے۔ کڑی کے نیچے ہلکی سی آگ لگا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے اور تھوڑی سی پک جائے، اور اس کے بعد سبز مرچ، دھنیا اور پودینہ اوپر ڈال لیں تاکہ خوشبو آئے، گارنش کر لیں۔ لیں جی، آپ کی کڑی تیار ہے۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب، شیئر جو آپ کو پسند ہو۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔